اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے، ساری تعریفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبان جب بولے، جب چلے، جب ہمارے منہ سے الفاظ نکلیں تو وہ رب العزت کے نام سے نکلیں، کہ اس نام سے ہی شروع ہوں، اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جاری رہے۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا، میں نے پریکٹیکلی کچھ چیزیں آزمائی، کچھ وظائف ہم آپ کو خود تحقیق کر کے بتاتے ہیں۔ ایک وظیفہ میں نے تحقیق کیا، مجھے ملا، اور میں نے جب اس پہ پریکٹیکلی عمل درآمد کیا، بلکہ نہ صرف خود اور دوسروں کو بھی بتایا، تو بلیو یو می اس کے بہت ہی خوبصورت نتائج نکلے۔ شاید وہ آپ نے بھی کہیں پڑھا ہو، آپ کی نظر سے گزرا ہو، لیکن میں نے پریکٹیکلی اس پہ عمل کیا، اور جتنی میرے ریفرنس سے میری قریبی دوستوں نے، بہنوں نے اس پہ عمل کیا، اور اس کا انبلیویبل رزلٹ پایا۔ اور تو مطلب اتنی واضح اور اتنی فوری نشانیاں، بہت کم ایسے عملیات ہوتے ہیں یا وظائف ہوتے ہیں جن سے ایک دم سامنے آتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس وظیفے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہم منظر عام پہ یا درود پاک کو یا اس طرح ان کے ذکر کو سامنے رکھیں نا، اس وظیفے کا کوئی خاص ہی اس پر رحمت اور کرم ہو جاتی ہے۔ رحمت العالمین کا وظیفہ ہو اور پھر اس کے ذکر ہو، ان کا درود ہو، تو اس کا اثر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن پاک کا تو یہ معجزات ہے نا، اس کو کوئی نفی کر ہی نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے یہ تبرکات ہیں، یہ برکات ہیں، ان سے کوئی اس کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اور رحمت العالمین ہے۔ ہم مسلمان کیا، غیر مسلم بھی ان کے سے فیض حاصل کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے۔ اور میں نے یقین مانے، آپ پہ بڑے مشکل وقت بھی آتے ہیں، اچھے وقت بھی آتے ہیں چیزوں پہ۔ میں نے ایک بڑا عجیب ایکسپیرینس کیا کہ ایک کوئی مسئلہ تھا، ایک کوئی کام تھا، یا کوئی ایسا ایشو تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے حل کروں۔ اللہ سے دعا بھی، نماز پڑھی، دعا مانگی نارمل طریقے سے جیسے ہم کرتے ہیں۔ پھر میں نے نا ادھر ادھر کسی کو فون کر، کسی سے مشورہ لے، پھر ایک دم میں جھنجھلا گئی۔ میں کہا میں کیا لوگوں کو فون کرتی پھر رہی ہوں، اور میں کیا لوگوں سے پوچھ رہی ہوں۔ اللہ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے، اللہ سے بھی زیادہ کوئی صاحب علم ہے جو غیب بھی جانتا ہے۔ میں نے بس آنکھیں بند کی، میں کہ اللہ مجھے نہیں پتا، میرے اس مسئلے کا حل تو ہی جانتا ہے، ہر مسئلے کا حل تیرے پاس ہے، تو میری مدد فرما۔ ودن 2 سیکنڈ، وہ ایشو سورٹ آؤٹ ہو گیا، اور میں بس چلی جاؤں، بیٹھی جاؤں، اٹھوں بیٹھوں، بس ایک ہی کروں، صدقے میں اپنے اللہ کے، صدقے میں اپنے اللہ کے، صدقے میں قربان میں اپنے اللہ پہ، یہ کتنا پیار ہے، اتنا قریب ہے یار، اتنا قریب ہے۔ ہم فضول میں ادھر ادھر ٹکرے کھاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے قریب کوئی ذات نہیں ہے، اللہ سے قریب کوئی، اللہ سے زیادہ ہمدرد آپ کا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ آپ کے لیے بہتر فیصلے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے نا کنیکشن بڑھا لیں، اور بڑا ہی پیارا ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ جب اللہ آپ کو پیارا لگنا شروع ہوتا ہے نا، اللہ سے کنیکشن بن جاتا ہے، پھر کوئی چیز ہی نہیں اچھی لگتی اس کے مقابلے میں، بس وہی پیارا لگتا ہے سب سے، اور وہ ہے بھی پیارا سب سے۔ بہرحال یہ وظیفہ 3 دن آپ اس کو کریں، اس کے کرامات تو آپ دیکھیں گے ہی، لیکن اس کے کچھ بھی نہ ہو، اس میں جو برکات آپ کو مل جائیں گی نا، آپ مجھے دعائیں ضرور دیں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا صرف دنیا اور آخرت کی عزت اور بھلائی کی، اور اللہ کے مشکلات جو اگلی زندگی ہے اس میں مشکلات ہمیں نہ آئیں، قبر کے عذاب سے بچائے، جان کنی پہ کہ وقت ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں، ہمیں کلمہ یاد رہے، ہمیں منکر نکیر کے جواب یاد رہے، ہم اچھے لوگوں میں، دانے ہاتھوں میں اعمال نامہ پکڑنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ اچھا جی، وظیفہ کچھ یوں ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اپنا وہ نیت کرنی ہے، جو بھی مجھے بڑے سے بڑا مسئلہ
چھوٹی سی چھوٹی ڈیمانڈ، جو بھی آپ کا مسئلہ، آپ نے نماز عصر یا نماز عشاء ان دو وقتوں میں سے کوئی ایک وقت منتخب کر لینا ہے جس میں آپ کو سہولت ہو، دماغی یکسوئی کے ساتھ آپ وہ عمل کر سکیں۔ عمل بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹے وقت میں ہو جانے والا ہے، لیکن جو وقت عصر کے بعد اکثر تھوڑا سا سکون کا وقت ہوتا ہے، یا عشاء کے بعد آپ سکون میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عمل آپ نے نماز کے بعد جا نماز پہ ہی بیٹھے کرنا ہے۔ اور جا نماز پہ جب آپ اللہ کے حضور بیٹھے ہوتے ہیں نماز پڑھ کر، تو اللہ آپ کی طرف، اللہ تو خیر ہر وقت متوجہ رہتے ہیں، اللہ کو پکاریں تو وہ فوراً متوجہ بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے ایک بار، جیسے آپ پڑھے، آپ نے 7 بار، پہلے آپ نے بولنا ہے پہلی بار محمد، جیسے آواز دیتے ہیں نا پیار سے، عقیدت سے، محمد محمد، اور آپ نے پھر 100 بار ایک تسبیح کرنی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 پیار سے، عقیدت سے، جیسے آپ آواز دے رہے ہیں، آواز دینی ہے آپ نے، متوجہ کرنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے کہنا ہے، جب 100 بات دانے پورے ہو جائیں، پھر آپ نے بولنا ہے محمد، محمد التجا کے انداز میں، محمد، دل سے، پیار سے، اپنے اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہو، پھر آپ نے 100 بار صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسبیح کرنی ہے۔ اسی طرح آپ محمد کہتے جائیں گے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تسبیح کرتے جائیں گے۔ یہ عمل آپ نے 7 بار دہرانا ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ جہاں نماز پہ ہی بیٹھے اول و آخر درود پاک پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، ایک تسبیح 100 دانے کی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 دانے کی تسبیح، پھر محمد، پھر 100 دانے کی، اس طرح آپ نے 7 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر 100 بار کی تسبیح کرنی ہے۔ اور آپ نے اپنی مشکل، اپنا مسئلہ، اپنی صحت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، مالی پریشانی، جس قسم کا بڑے سے بڑا پرابلم، آپ نے اس نیت سے پھر دعا کرنی ہے۔ اور یہ عمل آپ نے 3 دن دہرانا ہے۔ اور میں صدقے جاؤں اس ہستی کے جس کو ہم پکار رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بھی اس میں ہوا، اور انہوں نے خود آ کے گائیڈ کیا ہے۔ جب آپ ان کو پکارتے ہیں نا، پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی وہ فیلنگ جب آپ یہ کرتے ہیں، اور آپ کو ان کی طرف سے ایک واضح پیغام آتا ہے کہ میں سن رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آپ کو ایک حوصلہ آتا ہے، اور پھر آپ اس مسئلے کو حل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جو مسئلہ چاہے حل کر دے، راستے سے ہٹا دے، لیکن اس کو پکارنا، اس کو پکارنے پہ اس کا حل نکل آتا ہے۔ تو یہ عمل کیجئے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کے اجر سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو فیضیاب ہونے کا موقع دے، ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ وظائف کو کریں گے تو ان کا آپ کرامات دیکھیں گے کہ ایک بالکل ایسے پکڑ کے کر کے اس طرح گنتی اور جلد بازی میں اور دماغ میں اعتماد اور اعتقاد نہ ہو، اور پکارنے والے کو محبت سے پکاریں گے تو وہ متوجہ ہوگا۔ متوجہ تو وہ اپنی امت کی طرف ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن خاص اپنی طرف متوجہ کیجئے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔